بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون وقال تعالی فی موضع آخر یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے قرآن کریم قیامت تک کی رہتی انسانیت تک کے لیے راہ ہدایت ہے۔ ہر موقع پر اور ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو آگاہ فرمایا، جگہ جگہ پر اصول بتلائے، جگہ جگہ پر اپنے بندوں کو توجہ دلائی۔ کہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کریم میں جہنم سے ڈرایا، تو کہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کریم میں جنت کی خوشخبری سنائی۔ یہ تمام باتیں اور زندگی کا نچوڑ اس قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رہتی انسانیت کے لیے ایک انمول نمونہ بنا دیا۔ اسی قرآن کریم میں ایک آیت وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون بھی ہے۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ وقال الذین کفروا، کہ کافر لوگوں نے کہا، کس وقت؟ کہ جس وقت اللہ کا حبیب گلیوں اور چوراہوں میں جا جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا، جس وقت اللہ کا حبیب اپنے گھر سے نکل کر مکے کی گلیوں میں پہنچتا، جس وقت اللہ کا حبیب اپنے گھر سے نکل کر طائف کے میدان میں پہنچتا اور لوگوں کو وہاں پر اللہ کا حبیب قرآن کریم پڑھ کر سناتا، تو یہ لوگ کہتے لا تسمعوا لهذا القرآن، تو یہ سب کافر لوگ کہتے کہ اے لوگوں اس قرآن کو نہ سنو، اس نبی کی فریاد کو نہ سنو، والغوا فیہ، اور جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ کافر لوگ اس میں لغو، غلط خیالات، غلط باتیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ اگر تم ایسا کرو گے کہ تم اس محمد کو پریشان کرو گے، اس محمد کو اذیتیں پہنچاؤ گے، اس محمد کو تکلیفیں پہنچاؤ گے، تو ایک وقت ہوگا ایک لوگوں تم اس دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ان لوگوں نے اپنا ایک منشا بنایا، ایک انہوں نے اپنا منتہا بنایا کہ ہم اس نبی کو جو قرآن کریم پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، جو اللہ کا پیغام لوگوں کو سناتا ہے، ہم اس نبی کی باتوں کو نہ تو خود سنیں گے اور نہ ہی کسی کو سننے دیں گے۔ یہ ان کافروں نے اپنا منشا بنا لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرا نبی اپنے گھر سے نکل کر طائف کے میدان میں پہنچتا ہے، تو اس طائف کے میدان کا منظر جس وقت بیان کیا جاتا ہے تو کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، دل جگر چاہیے اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ کافر مکے کے بدمعاش نوجوانوں کو
محمد مصطفیٰ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیتے اور یہ کہتے کہ اے نوجوانوں، اس نبی کے اوپر تم پتھر برساؤ، تم اس نبی کو جہاں تک بھی یہ تمہیں نظر آئے اس نبی کے اوپر پتھر برساتے جاؤ اور جب تک یہ تمہارے محلے کو خالی نہ کر دے تم اس نبی کا پیچھا نہ چھوڑنا۔ وہ لڑکے، نوجوان لڑکے میرے نبی کے اوپر پتھر برساتے، میرا نبی ان کو ایک ہی لفظ کہتا کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، ایک وقت آئے گا کہ جس وقت تم لا الہ الا اللہ کہہ لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا کی بادشاہت کے مالک بن جاؤ گے، دنیا کی حکمرانی تم کرو گے، دنیا کے بادشاہ تم کہلاؤ گے، یہ تخت و تاراج کے بعد مالک تم ہوگے، زمین کے مالک تم ہوگے۔ میرا نبی اس پیغام کو لے کر مکے تک پہنچا، 95 کلومیٹر دور تک اپنے گھر سے پہنچا، لیکن میرے نبی کو تکلیفیں پہنچائی گئی، میرے نبی کو اذیتیں پہنچائی گئی، میرا نبی ان تمام تکلیفوں کو برداشت کرتا رہا۔ کبھی میرے نبی نے یہ جواب تک نہیں دیا کہ اے لوگو تم مجھے کیوں مارتے ہو، لیکن جس وقت میرا نبی طاقت میں آ گیا، جس وقت میرے نبی نے مکے کو فتح کر لیا تو اس وقت میرا اللہ اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو اب تمہارے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے، اب تمہیں رسوا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب اسلام غالب آ چکا ہے، اب اسلام پسپا نہیں ہوگا، اب اسلام رسوا نہیں ہوگا، اب اسلام ذلیل نہیں ہوگا۔ اب تمہیں اے مسلمانوں اپنے ہاتھوں میں تلوار اٹھا لینی ہے، اپنے ہاتھوں میں توپ لے لینی ہے اور ان کافروں کو کہ جو تمہارے نبی کو پریشان کر رہے ہیں، جو اس اسلام کو مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں، تم یا تو ان کے ساتھ لڑو اور اگر وہ نہیں سمجھتے ہیں تو ان کی گردنیں اتار دی جائے۔ آج بھی وہی وقت ہے کہ اسلام کو ہر طرف سے لوٹا جا رہا ہے، اسلام کے اوپر ہر طرف سے تیر پھینکے جا رہے ہیں، کوئی علماء کو پکڑ کر گرفتار کر رہا ہے، کوئی علماء کو شہید کر رہا ہے، مسلمانوں کو اذیتیں پہنچائی جا رہی ہے، مدارس اور مکاتب کو بند کیا جا رہا ہے، ہماری مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے۔ ہم ان حالات میں اب بھی یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہماری کہیں سے مدد آئے، ہو سکتا ہے کوئی آسمانی فرشتہ ہماری مدد کے لیے اترے۔ نہیں میرے مسلمانوں، اپنی حفاظت کے لیے خود قدم اٹھانا ہوگا، اپنی حفاظت کے لیے خود آگے بڑھنا ہوگا، اپنی حفاظت کرنی ہے تو اپنی جانوں کو قربان کرنا ہوگا، اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے تو اپنے آپ کو قربان کرنا ہوگا۔ اے مسلمانوں، تم تو وہ تھے کہ جب تمہاری تعداد 313 تھی تو تم 1000 کے لشکر کو ہرا کر جیت کر واپس آ گئے تھے۔ اے مسلمانوں، کل تمہاری وہ طاقت تھی کہ ایک بیٹی نے محمد ابن قاسم کی نیند کو حرام کر دیا تھا، کل تمہاری وہ طاقت تھی کہ محمد ابن قاسم کو صلاح الدین ایوبی کو مسجد اقصی کی پکار نے بیدار کر دیا تھا، صلاح الدین ایوبی پر اس کی نیند کو حرام کر دیا تھا۔ وہی صلاح الدین ایوبی ایک بیٹی کی آواز کو سن کر اپنے گھر سے نکل پڑا اور اعلان کیا کہ جب تک میں اپنی اس بہن کی حفاظت نہیں کر لوں گا تب تک میں اپنے گھر لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ اس ایک بہن کی پکار سن کر وہ اپنے گھر سے نکلا، لشکر لے کر نکلا، اپنی بہن کی حفاظت کی اور ایسی حفاظت کی کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ وہ فاتح بیت المقدس صلاح الدین ایوبی، اس کو آواز پہنچی کہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے ہمارے مسجد اقصی پر حملہ کر دیا، وہاں مسلمانوں کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں، وہاں پر مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ مسجد اقصی جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، وہ مسجد اقصی کہ جس جگہ سے میرا نبی آسمان کی سیر کرنے کے لیے گیا تھا، وہ مسجد اقصی کہ جس سے جانے کے بعد، جس سے پرواز کرنے کے بعد میرے نبی کو 7 آسمان پر اور 7 زمینوں میں گھمایا گیا، میرے نبی کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ اس مسجد اقصی کی آج حالت یہ ہے کہ روزانہ یہودی اس مسجد اقصی پہ بمباری کر رہے ہیں، روزانہ وہاں کے فلسطینی مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، اذیتیں پہنچا رہے ہیں۔
مسجد اقصی میں عبادت کرنے والی ماؤں بہنوں اور مسجد اقصی کی حفاظت کرنے والے مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں میں کیا آج کوئی ایسا شخص نہیں رہا کہ جو مسلمانوں کی مساجد کی حفاظت کر سکے؟ کیا ہمیں یہ انتظار ہے کہ آسمان سے کوئی فرشتہ آئے گا یا کوئی شخص ہمارا ساتھ دے گا؟ نہیں میرے مسلمانوں، اپنی حفاظت کرنی ہے، اپنی مساجد کو بچانا ہے۔ اپنے دین کی حفاظت چاہتے ہو، اپنے مدارس کی حفاظت چاہتے ہو، مکاتب کی حفاظت چاہتے ہو، اپنے اندر اسلام کی رمق باقی چھوڑنا چاہتے ہو، اپنی اولاد کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو، تو اے مسلمانوں، اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے، اپنے مال کو قربان کرنے کے لیے تیار ہونا ہوگا، ورنہ جو زندگی آج ہم جی رہے ہیں اس سے بری زندگی کل ہماری آنے والی مسلم نسلیں جئیں گی۔ ہماری آنے والی نسلیں ان مسجدوں سے محروم ہو جائیں گی۔ مدارس کو ختم کرنے کی پالیسی، مساجد کو شہید کرنے کی پالیسی اس حکومت نے تیار کر لی ہے۔ ہمیں کسی ایک شخص سے مقابلہ نہیں کرنا، بلکہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، لوک دل ہو یا جنتا دل، RSS ہو یا BJP، تمام کی تمام پارٹیاں ایک جگہ پر کھڑی ہیں، سب کا مقصد ایک ہے، اور وہ مقصد مولانا ابو طالب رحمانی مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ دار فرماتے ہیں کہ میرے تمام پارٹیوں کے لیڈروں سے تعلقات ہیں، میں ان تمام پارٹیوں کو اندر سے جانتا ہوں۔ ان تمام پارٹیوں کا ایک اعلان ہے، اور وہ یہ اعلان ہے کہ کسی طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، کسی طریقے سے علماء کو ختم کر دیا جائے، کسی طریقے سے مساجد اور مدارس کو شہید کر دیا جائے، تب جا کر اسلام اس دنیا سے ختم ہو سکتا ہے۔ RSS کا نظریہ بھی یہی ہے، اور ان تمام پارٹیوں کا آقا، ان تمام پارٹیوں کا سردار، اگر کوئی سیاسی لیڈر کا سردار کہلاتا ہے تو وہ RSS پارٹی ہے۔ BJP ہو یا کوئی بھی پارٹی، یہ تمام کی تمام پارٹیاں اسلام کو مٹانے کے لیے متحد ہو چکی ہیں۔ ان تمام پارٹیوں کا وجود صرف اس لیے آیا تاکہ اسلام کو ختم کیا جائے۔ مجھے بتلاؤ، آج تک کسی پارٹی نے ہمارا ساتھ دیا؟ ہماری مسجد جو کہ بابری مسجد کہلاتی ہے، اس کو شہید کرنے والی کانگریس تھی، اور موجودہ حکومت اس کو بالکل ملیامیٹ کرنے والی حکومت ہے۔ اس حکومت نے ہماری بابری مسجد کو گرایا، اس مسجد میں کہ جس مسجد میں مسلمانوں نے اپنے سجدے کیے، جس مسجد میں مسلمانوں نے اپنی گردنیں شہید کرائی، آج اس مسجد میں ایک بت رکھا ہوا ہے۔ آج اس مسجد میں بتوں کو رکھنے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ مسلمان اب بھی خاموش ہے۔ کیا یہ امن کا پیغام ہے؟ ہماری مساجد کو شہید کیا جائے، ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں، کیا یہ امن کا پیغام کہلائے گا؟ نہیں میرے مسلمانوں، ہمیں اپنی مساجد کی حفاظت کرنی ہے، ورنہ ایک وقت آئے گا ہماری نسلوں سے دین ختم ہو چکا ہوگا۔ ہم اپنی نسلوں میں دین کو لانے کی کوششیں کریں، اپنی نسلوں میں دین کو بچانے کی فکر کریں، مساجد کو آباد کریں۔ مساجد میں 2-4 نمازی مشکل سے آتے ہیں، اور جمعے میں 10-15 نمازی ہو جاتے ہیں، اور ان میں بھی شیطان یہ کہتا ہے کہ اے جمعہ پڑھنے والے، پورے ہفتے تو نے نماز نہیں پڑھی، تو نے کبھی مسجد کا رخ نہیں کیا، آج خطبہ ہو رہا ہے تو سو جا، میں تجھے آج بھی جمعہ نہیں پڑھنے دوں گا۔ وہ خطبے کے دوران سو جاتا ہے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ تب جمعہ بھی نہیں پڑھ پاتا۔ یہ شیطان اسی حالت میں اس کو دنیا سے بھیج دیتا ہے، اور ہم خیال کرتے ہیں کہ ہم نے جمعہ پڑھ لیا، ہم بڑے اللہ والے بن گئے، اور جمعے میں بھی صرف 2 رکعت پڑھ کر ہم مسجدیں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، ایسے چھوڑ کر بھاگتے ہیں جیسے ہم پتہ نہیں کس قید خانے میں آئے تھے۔ کیا ایسے ہماری نسلوں کے اندر دین باقی رہے گا؟ یہی نسلیں جو ہمارے آج چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو یہ پتا ہے کہ ہمارے والدین مسجدوں میں جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھنے جاتے، امام مائک پر کھڑا ہو کر 5 وقت کی اذان ضرور پڑھ دیتا ہے، لیکن یہ بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ، ہمارا باپ، ہمارے بھائی، ہمارے دادا، محلے کے بزرگ لوگ اپنی گلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے کاروبار کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اپنی دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اذان کا لفظ سن کر
اذان کی آواز کو سن کر مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں، تو کل آنے والی نسلیں یہی سمجھیں گی کہ اگر زندگی میں کوئی نماز فرض ہے تو وہ جمعے کی نماز فرض ہے۔ اے مسلمانوں، آج بھی وقت ہے، کھڑے ہو جاؤ، اپنے دین کی حفاظت کرو۔ اپنے دین کی حفاظت کے لیے خود کھڑے ہونا ہوگا، مدارس کی حفاظت کرنی ہوگی، مساجد کی حفاظت کرنی ہوگی، مساجد کو آباد کرنا ہوگا، خود نمازی بننا ہوگا۔ اگر ہم یہ سوچتے رہے کہ ہم اسی حالت میں جیتے رہیں گے، نہیں مسلمانوں، اندازہ لگاؤ اپنی حالت کا۔ آج مسلمان کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہا ہے۔ 53 اسلامی ممالک ہیں جو صرف اسلامی حکومت ہے، جن ملکوں میں صرف مسلمان بادشاہ ہے۔ ان مسلمان بادشاہوں کے باوجود مسجد اقصی کو تباہ کیا جا رہا ہے، اس مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے۔ کل وقت آئے گا کہ جس جگہ پر میرے نبی کے شہر میں مدینہ منورہ میں 10 سنیما ہال کھولنے کا حکومت نے فیصلہ لیا، کہ جس مدینہ منورہ میں میرے نبی نے یہ اعلان کیا تھا اخرجوا اليہود والنصارى عن جزیرۃ العرب، اسی مدینہ مکرمہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کی سازشوں کو لایا جا رہا ہے۔ اے مسلمانوں، اپنے آپ کو بیدار کرو۔ جس طریقے سے ہم سے بابری مسجد چھینی گئی، ہم سے مسجد اقصی کو چھینا گیا، کل ہم سے ہمارے مکہ اور مدینہ مسجد کو بھی چھینا جائے گا۔ اے مسلمانوں، اپنے اندر جذبہ پیدا کرو، اپنی اولاد کو جذبہ دکھاؤ، اپنی اولاد کو اسلام پر مر مٹنے کا شوق دلاؤ، اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرنے کا شوق رکھو، فکر رکھو کہ کب اعلان ہو۔ اے مسلمانوں، اپنے دین کی حفاظت کے لیے نکلو۔ ہم اپنے دین کی حفاظت کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہماری موت ہو جائے گی، ہم مر جائیں گے۔ نہیں مسلمانوں، مرنے کا ایک وقت متعین ہے، موت وقت سے پہلے نہیں آ سکتی۔ وہ موت بھی قابل رشک ہوگی کہ جو موت اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے ہمیں اللہ کے پاس بلا لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت میدان محشر قائم ہوگا، سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، لیکن اسلام کے لیے حفاظت کے لیے مرنے والا کہ جس کو آج یہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو مار دیا، کل قیامت کے دن یہ شخص کھڑا ہوگا اور اعلان کرے گا، اے اللہ میں تیرے دین کی حفاظت کرتا کرتا تیرے پاس آ گیا، تو اللہ بھی اس کو بدلہ دے گا۔ اے مسلمانوں، اپنے دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لی جائیں۔